دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اسی لیے تو اسے عین عبادت کہا گیا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والے میں اخلاص ہوتا ہے۔ دعا کرنا مالک کے سامنے بندے کی بے بسی کا اعتراف ہے۔ اس سے خوبصورت اور کیا ہے کہ جب گنہگار بندے کو تمام دروازے بند ملتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو اسے رب کا در کھٹکھٹانے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان، رب کے بادشاہ ہونے کا یقین۔ اور پھر یہی کامل یقین تو ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے۔ طلب دے کر وہ اپنے بندے کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر دعا کے راستے سے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے۔ پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا تھا، وہاں بندہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے۔ دنیا کے رنگ بندے سے اترنے لگتی ہیں، اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگی جائے تب بھی اس عبادت میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہدایت کے راستے تک لے جاتی ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پا لیتا ہے تب اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان راتوں کا علم نہیں ہے جن راتوں میں آپ روتے رہے ہر بار جب آپ نے کوئی تکلیف برداشت کی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کسی کو معلوم نہیں ہے اور کوئی اجر نہیں ملے گا؟ تو یاد رکھیں کہ آپ کی ہر آزمائش صبر و تحمل سے گزرتی ہے، اور صبر آخرت کا بہترین ٹکٹ ہے۔ توکل خوبصورت ہے اور اس کے معجزات بھی۔ صبر کرو، معجزے روز ہوتی ہیں اور ایک دن تمہارے لیے بھی ہوں گی۔ اس دنیا میں ہر وقت کوئی بھی آپ کے مسائل نہیں سنے گا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے مسائل کو بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں تو آپ اور بھی زیادہ کمزور محسوس کر سکتے ہیں۔ تو سنیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ جو حسبی اللہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل، توکل کی تکمیل۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے نا، حسبی اللہ، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حسبی اللہ کا شعور رگوں تک اتار دی، آمین۔ یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ وہ رب آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہم سے ایک قطرہ لے کر اس کے بدلے پورا سمندر عطا کر دیتا ہے۔ آپ کسی تکلیف یا درد کو مسلسل سہ رہی ہیں لیکن صبر کیے ہوئے ہیں اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی انتظام کر دے گا، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ کریں گی کہ آپ کو ہر تڑپ سے، ہر مشکل سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جو تکلیف آپ کو سانس نہیں لینے دیتی، آپ کی وہ کہانی بھی اللہ تعالیٰ معجزہ فرما کر مکمل کر دے گا۔ اور سنو،
دعاؤں میں تاثیر کیسے آتی ہے؟ پختہ یقین سے۔ اور یقین کیسے پختہ ہوتا ہے؟ یقین تب پختہ ہوتا ہے جب آپ اپنے رب کو جاننا شروع کرتے ہیں اور اپنے رب کی طاقتوں اور قدرتوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں کہ ہمارا رب ایسی حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے جو اس دنیا میں اس کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے آپ کا اپنی دعاؤں پر ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ پھر آپ اپنی ذات کو دیکھ کر دعا نہیں مانگتی بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر دعا مانگتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں با اثر ہوں تو اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگیں، کھل کر مانگیں۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ دینے والا ہے، بس وہی دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تم کیوں یقین اور صبر کھو بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سورہ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والی خوبصورت اختتام پائیں گی؟ جب دنیا یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارا کوئی کارساز نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہاتھ تھامے نہ تھامے، میں نے تو سارے وجود کو تھام رکھا ہے۔ اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ان کے خلاف پھر ساری دنیا ہو جائے، اللہ ہی اکیلا ساری دنیا پر غالب ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے ان بندوں کے لیے کافی ہے جو ایمان لائے ہیں اور اس پر توکل رکھتے ہیں۔ دنیا انہیں کمزور سمجھتی ہے، پر توکل والے سب سے مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور ہر کوئی کہاں یہ جان پاتا ہے کہ جو اللہ کو پا لیتے ہیں وہ دنیا کی حسرت دل میں نہیں رکھتے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔